کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ اور نہ مانا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے؟ پلیز میری وضاحت زبان کر بند دیں۔ رہنے دیا کریں، اتنا میں بولتا ہوں۔ یوٹیوب پہ جا کے کرامت لکھیں، اولیاء اللہ لکھیں، اولیاء اللہ سامنے نہیں آتے، انجینئر صاحب آ جاتے ہیں۔ اتنا بولا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ ہر دفعہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سوال کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرائن کے طور پہ کرامات کو ماننا ضروری ہے ٹھیک، کہ کرامت ایگزسٹ کرتی ہے، معجزہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم کہانیوں کے خلاف ہیں کہ وہ کہانیاں ثابت بھی ہونی چاہیے۔ آپ پھر ایسی سی کہانیاں کراتے ہیں کہ جن کا پریکٹیکلی پروف کوئی نہیں ہوتا، الٹا اسلام کی دشمنی کا باعث وہ بن جاتی ہیں، تو ان کہانیوں کو تو نہیں ہم مانیں گے۔ اللہ کے فضل سے میں نے 4 مسلسل قرآن کلاسز یہاں پہ معجزات، کرامات، استدراج، علوین، نظروں کا دھوکہ، اس کے اوپر کی ہے یہاں پہ۔ مسئلہ نمبر 131 ABCD، جس میں نے قرآن پاک کی آیات کور کی ہیں، احادیث کور کی ہیں، نبی علیہ السلام کے معجزات کو کور کیا ہے۔ پھر میں نے اولیاء اللہ کی 10 کرامات بھی بتائی ہیں، جو صحیح اولیاء اللہ اور ان کی کرامات۔ صحیح، وہ آج ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاؤں، لیکن یہ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کر کے دکھا سکے۔ یہ کر کے دکھانے والا معاملہ تو نبیوں کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ تفویض نہ کر دے۔ صحیح، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پرماننٹلی معجزہ اٹیچ تھا کہ وہ عصا پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ بنا اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے بھاگ گئے، قرآن پاک میں آتا ہے، ایسے ہی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، خود کیا ہوتا تو اینڈ رزلٹ کا پتہ ہوتا انہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے ہیں تو ساتھیوں نے کہا برباد تھا جے سرکار، اور قرآن پاک میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ عصا جو ہے وہ سمندر میں راستہ بھی بنا سکتا ہے تو کہتا ہے رک جاؤ میں ہوں مارنا۔ اس وقت پھر دوبارہ وہی ہوئی کہ یہ صرف اجدا نہیں بنتا، یہ راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک اس کا وہ والا ایسپیکٹ، اور سر وہ اس وقت موسیٰ مار بھی دیتے راستہ کو نہیں تھا بننا، کیونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا۔ صحیح، اللہ جب ڈیسائیڈ کرے گا وہی کے ذریعے بتائے گا۔ یہ تو سر حال ہے معجزوں کا۔ تو کرامات تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو اولیاء اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تفویض والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ کسی کی کیپیبلٹی یا کمپیٹنسی آ جاتی ہے۔ اس میں آصف بن برخیہ والا ایک واقعہ، آصف بن برخیہ کا نام تو کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ بندہ کون تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، نبی تھا، اور اس کی بنیاد پہ پوری ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے۔ میں نے اس حوالے سے بھی تخت بلقیس کے واقعے کو اس میں ڈسکس کیا ہے، بلکہ آپ یوٹیوب پہ تخت بلقیس کا واقعہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا، جو کچھ میں نے اس میں انجینئرنگ کی ہے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر میں آج کل ایک جدید قسم کی انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نگاہیں مارتے تھے، یہ کر دیتے تھے، شہروں کے شہر ختم کر دیتے تھے اور وہ کر دیتے تھے، یہی پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے امام مالک کی طرف ایک منسوب قول بتا رہی ہے۔ اس کی سند کا مجھے نہیں پتا یہ انہوں نے فرمایا بھی ہے یا نہیں ہے، میں ان کے کہنے پہ مان لیتا ہوں کہ امام مالک نے یہ بات فرمائی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، امام مالک نے فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ امت کو چاہیے اسے قتل کر دے۔ ان کا اگر امت یہ نہ کر سکے تو انہوں نے کہا پوری امت مر جائے پھر، اور بڑے اس پہ پھر نعرے لگتے ہیں۔ سر ہون نہیں جو نعرے لگنے ادھی میں کیتی جی انجینئرنگ کہ امت نو تسی بدواواں دے رہے ہو امام مالک دیاں کہ امت مر جائے گستاخ رسول سے فتویٰ اگر بدلہ نہیں لیتی ہے۔ تو پہلے تو میں کہتا ہوں امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں، وہ تو لولی لنگڑی ہے، اس کے پاس تو نہ کرامت ہے کوئی، نہ وہ نگاہ مار سکتی ہے، نہ دنیاوی طور پہ مضبوط ہے۔ آپ کہتے ہیں غوث کتب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، صحیح، اور غوث کلی ہوندا ہے، پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، تو غوث نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ تو آپ یہ کہا کریں پہلے ساڈے غوث مر جاون کہ گستاخاں کو بدلہ نہیں لے رہے نگاہ مار کے۔ ہائے سرکار، اے شے جڑی اللہ نے تواڈے تے چھڈی ہے نا، تے اے صرف امت نو نہ ماریا کرو، تسی یہ کرو یا اللہ اس وقت کے سارے غوث مر جائے کہ نبی علیہ السلام کی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں اور ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کروا رہے۔ اے اللہ سارے کتبوں کا ستیہ ناس ہو جائے
کہ نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ نگاہ مار کے ان گستاخوں کو بسم نہیں کر رہے. اے اللہ سارے ابدال جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو جائیں, ان کو بدوائیں دیں نا جن کے پاس اختیار بھی ہے. یہ مسکین سی امت آپ کو پاکستانی قوم نظر آئی ہے؟ امت مر جائے, امت مر جائے. وہ پہلے تو وہ مرن نا جن کے پاس اختیار ہے. سر آپ کریں گے یہ بات انشاءاللہ, آپ نہیں کیا کریں گے یہ بات انشاءاللہ, اس لیے کہ کہانی پکڑنے والی ایک مشین ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں نا میرے بارے میں, آئے دن ایک چوزا نکلا ہوتا ہے. تو میں ان کے سینئرز کو کہتا ہوں خدا کے لیے یہ آپ مولوی میرے خلاف نہیں لانچ کر رہے, یہ اپنے مولویوں کو مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں آپ. دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا, ظاہر ہے یہ مشین پہ ہی چڑھے ہیں نا سر. یہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ مر جائے امت, تو میں نے اس پھر بات کو پکڑ لیا. اب میں نے دیکھے نا کیسا مشین سے قیمہ نکالا ہے کہ امت بعد میں مرے, پہلے وہ مر جائیں جن کے پاس کرامتیں ہیں. وہ امت نہیں ہے, ان کے پاس تو اختیار بھی تھا, ان کے پاس تو اتھارٹی بھی تھی. ان کو نبی علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں ہے, اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو ان کا عشق رسول 2 نمبر ہے. جس کا عشق رسول 2 نمبر ہے وہ ولی اللہ کہاں سے ہوا؟ ہاں جی, اون دسو جی کرامتا تو ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اون جڑا کو کرامت والا بزرگ ہے, جنہیں پہلی کرامت وہ دیکھ لو یہ کراؤ کہ یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں. نمبر 2, کافروں نے جو مسلمانوں کے ملک ہڑپ کر لیے ہیں ان سے وہ ملک چھڑوائیں. پاکستان کی بجلی بھی پوری کر دیں کیونکہ گرمیاں دوبارہ آنے والی ہیں جی, اور لائٹ جانے کا خدشہ بھی ہے. اچھا, اور کوئی تیل شیل بھی دریافت کر دیں جس طرح ان کے پرانے بزرگوں نے دریافت کیا تھا تیل. انہوں نے کیا تھا نا, وہ سر ایڈون نے کیا تھا. سر پنسلوینیا میں ایک کرنل ریٹائرڈ تھے سر ایڈون, اور ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرہ تھا ان کا, داڑھی بھی پوری تھی, ہم نے ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. انہوں نے تیل کا کنواں پہلا دریافت کیا تھا دنیا میں, کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا. آج 250 سال بھی نہیں ہوئے اس کو دریافت ہوئے. تو یہ کام کریں. کرامت کو ایز اے کرامت بس ٹھیک ہے, ضرور ہم مانتے ہیں, جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ان کو مانتے ہیں. کہانیاں کرائیں گی تو وہ ہم نے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جی فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے وہ کیا تھا, وہ ہمارے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں. ہاں البتہ اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز آتی ہے اور اس کی سند پہ بحث ہو سکتی ہے, اور اس کو ماننے نہ ماننے سے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. کرامت کو فی نفسی ماننا ضروری ہے. باقی اسپیسیفکلی کسی کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں اختلاف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی آپ اگر ہمارے صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کو وہ ایسی یعنی باتیں اور ان کے اندر ملیں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ باتیں مطلب کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے. تذکرۃ الاولیاء کتاب دیوبند بریلوی دونوں چھاپ رہے ہیں, اس میں آپ ذرا بزرگوں کے دعوے سنیں. وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی کرامتیں ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں جی میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں. اور سر تواڈے بزرگوں نو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا, پہلے تو سائز دسو نا کتنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ چیز اٹھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتا ہے دنیا پہ سب سے زیادہ ڈینسٹی جس ایلیمنٹ کی ہے نا وہ یورینیم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور سونا, یہ دونوں ہائیلی ڈینسٹی کے ہیں. لوہا جو ہے نا اس کی 8 پوائنٹ کچھ ہے, ان کی 19 پوائنٹ کچھ ہے, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ. یعنی اس گلاس کے سائز کا اگر میرے پاس لوہا ہو اور اسی سائز کا سونا ہو تو وہ اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. یا یورینیم ہو اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا اتنے والیوم میں. بالکل ٹھیک. میں عام فہم بتا رہا ہوں چونکہ میں سائنٹیفک گفتگو کر رہا ہوں عام فہم بنا کے, کیونکہ اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے. ایلومینیم کی لوہے سے بھی کم ہے, لیڈ کی 11.8 کے قریب ہے. تو اگر ایک شخص کے سامنے ایک فٹ بال رکھا جائے یورینیم کا اور باہر اس کے اوپر شیڈ ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس کو تو نظر آنا ہے یہ تو فیفا ورلڈ کپ والا فٹ بال ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہے گا جی میں اس کو کک مار سکتا ہوں, تو کک مارے پھر, ٹھیک ہے, آخری کک ہوگی اس کی. تو سر اس کو پہلے بتایا, اور اگر اس کو بتایا جائے کہ سر یہ یورینیم ہے تو پہلے تو اس کو یورینیم بھی سمجھانا پڑے گا. بزرگوں کو تو سمجھانا بھی پڑتا ہے نا, ان بیچاروں کو تو سائنس آتی بھی نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں انشاءاللہ دیکھی جائے گی, اللہ خیر کرسی. تو ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ آپ ہیڈر کسی مشین کے تھرو ان کے اوپر پھینکیں کہ وہ ہیڈر مارے اس کے تاکہ جان ہی چھوٹ جائے. یہ تو میں کہہ نہیں رہا ہوں, میں کک تک لے کے آیا ہوں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو سر آپ تو یورینیم کا ایک فٹ بال نہیں اٹھا سکتے. آپ کہہ رہے ہیں میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں گا,
بالکل ٹھیک. آپ کے جو صوفیاء میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں نا، امام محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تصوف کی ساری ٹیکسٹ بکس جو ہیں نا اس وقت پوری دنیا میں، باقی آپ جتنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں یہ لوکلائز بزرگ ہیں. انٹرنیشنل اگر کوئی بزرگ ہے نا وہ امام غزالی ہیں، جن کا نام آپ افریقہ میں سنیں گے نا تو وہ امام غزالی کو جانتے ہوں گے. صحیح. آپ یورپ میں چلے جائیں گے امام غزالی کو جانتے، دنیا میں جہاں کے بھی تصوف کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ امام غزالی کو ایز اے لیڈر کے طور پر جانتے ہیں. تصوف میں ظاہر ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے ٹیکسٹ بکس دی ہیں. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے، ہم نے جے پی جی بھی ایک لگا دیا تھا اس کا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا علم غیب. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا علم غیب بھی بتایا میں نے، اور ان سے پہلے امام غزالی کا علم غیب بھی جے پی جی میں اٹیچ کیا. تو انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے نا یہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے. وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتا رہے تھے. انہوں نے سورج واپس بلانے ہیں، شاہ شمس نے بلایا سورج نو تے بوٹی پون دیتی ملتان او ملتان جی پونی جانی سکردوچ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو سورج آنا نہیں نا. صحیح. وہ سر وہ ایکویٹر دے خط استوا دے نزدیک ہے، جڑے بھی شہر ہون گے وہ گرمی ہوئے گی ہوتے. اتنے پرانے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ 160 گنا ہے سورج زمین سے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بھی نہیں ہے، 1,60,000 گنا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور جن بزرگوں کو سورج کا سائز ہی نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں ہم آسمان زمین پہ گرا دیں گے. آسمان کا سائز کی تو بھی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی. وہ سر آپ کو گورا بتائے گا کہ یہ سورج ایک سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر ہیں اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس کے بعد آسمان آتا ہے. اللہ اکبر. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ ساحل سمندر کے کناروں پر ریت کے ذروں کی تعداد کم ہے اور کائنات میں یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ زیادہ ہیں، وہ کم ہے. اتنے بڑے فگرز ہیں، پھر ان کے سائزز ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. تو ان لوگوں کے یہ دعوے کرنا کہ جی ہم آسمان کو زمین، تو یہ کرامت آپ مانیں گے؟ جن لوگوں کو سائز کا نہیں پتا سر کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کوئی کر سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہمیں تو ان چیزوں کی انفارمیشن بھی گوروں کی جو تحقیقات کے بعد اب سامنے آ رہی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس طریقے سے وہ لوگ یعنی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کہانیاں کرا کے چلے گئے. اور اکثر آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا جی جناب ایک کوئی ان کے پاس ان پڑھ بندہ چلا گیا، جی منو قرآن پڑھا دو. نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی قرآن پڑھنے جاتا تھا وہ اصحاب صفہ میں شامل ہوتا تھا، بیچارہ فاقے کاٹتا تھا، نبی علیہ السلام سے دین سیکھتا تھا. اس شخصیت سے جس کا کام تھا دین پھیلانا. آپ کے بزرگوں کی ذمہ داری نہیں ہے دین پھیلانا، یہ انہوں نے ایک پرائمری طور پہ رسپانسبلٹی لی ہے، جو سیکنڈری طور پہ پرائمری رسپانسبلٹی تو نبی کی ہے. اصحاب صفہ میں شامل ہوتا تھا. حتیٰ کہ مسند احمد میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں کچھ قیدی کافروں کے اس شرط پہ چھوڑے گئے تھے کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. کافروں سے لکھنا پڑھنا سکھوایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی نگاہ نہیں ماری، مولا علی نے کوئی نگاہ نہیں ماری، ابو بکر نے کوئی نگاہ نہیں ماری. ان نگاہوں بعد ہی پیداوار نے، پیداوار بھی کوئی نہیں، جعلی نے ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتا جی بزرگوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھی، کہتے جی پیچھے نماز نیت کی. نماز تو ایک نے نیت کی تھی، وہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے سارے حافظ بن گئے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. بائیں طرف والے سارے ناظرہ بن گئے. ٹھیک ہے، اور پیچھے والے سن انہوں تک بڑے جڑا بالکل پیچھے سی وہ میں بیٹھا سا سر، میں نوٹ کر لیا. میں اسلام پھیرنے تو بعد سجے والے نوں کیا کہ بھائی منو تو سورہ فاتحہ تجوید نہ سنا، انہوں آئی نہیں. کھبے والے نوں بھی نہیں آئی. پھر میں امام صاحب نوں چیک کیتا، انہوں بھی نہیں سی آمدی. حقیقت بات ہے. آپ یہ یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہیں بغیر نام لیے، آپ ذرا انہی علماء سے پوچھیں. آپ اگر قاریوں کے پاس علماء کو لے جائیں نا، قاری علماء کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن پڑھتے ہی غلط ہے، اور یہ حقیقت ہے. عموماً علماء نے مجہول عربی سیکھی ہوئی ہوتی ہے، لحن جلی کرتے ہیں. چلیں وہ زبر زیر کی غلطیوں سے تو بچ جاتے ہیں لیکن لحن جلی سے نہیں بچتے. میں نے بتایا کئی علماء ہیں، آپ بلکہ سب کو درود شریف کی وہ کو مجہول پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. اللہ یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد، لام زیر لی ہے. یہ تو آپ امام کعبہ کا خطبہ ہی سن لیں، وہ بھی اللہم صلی علی پڑھتا ہے.
یہ غلطی کر جاتے ہیں. میں کو گرفت نہیں کر رہا غلطیوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر عربی لنگوسٹک پہ جائیں آپ ان کی تو غلطیاں بہت بڑے لیول کی ہوتی ہیں نا, زبر زیر کی بھی غلطیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے یہ دعوے ہیں. اور آپ نماز سن لیں, پچھلے دن آپ پتہ نا ایک مولوی صاحب نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جی انہاں کو دعائے قنوت سنو, نہ تواڈے ججاں نو آندی ہے, نہ جناب مولویاں نو آندی ہے, نہ سیاستداناں نو آندی ہے. میں کہنا جناب یہ کہہ رہے ہیں نا انہوں دعائے قنوت پوچھو, انہوں بھی نہیں آندی. میں بالکل آپ کو کہتا ہوں, کیونکہ حنفی جو دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں وہ دعائے قنوت قنوت نازلہ کی ہے, وہ قنوت وتر کی ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے تو یاد ہی نہیں کی ہوئی, انہوں نے تو دعا یاد کی ہوئی اللہم انا نستعینک کا, جو سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے. تو یہ تو قنوت نازلہ کی ہے. قنوت وتر کی تو وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, حسن ابن علی کو نبی الاسلام نے سکھائی تھی علیہم السلام. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. ہن ویسے میری ویڈیو تو بعد کوئی یاد کر لے لہدا گل ہے, لیکن میں وچ پوائنٹ رکھیا ہوئے گا کوئی نہ کوئی. منو سناؤ گے پھر میں غلطی پھاڑ لاں گا تہاڈی. ٹھیک ہے, تو یہ کرامات اور یہ ان کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ دیومالائی قصے کہانیوں سے دین کو وائلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ کہتے ہیں جی وہ آصف بن برقیہ نے وہ تخت لے آیا تھا. اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین غلط ہے. کیا آپ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مشکل کشائی کے طور پہ پکاریں گے؟ اس سے یہ ثابت ہوگا. تو اس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 55A ہے, علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس وجہ سے علم لدنی کہتے ہیں. وہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, وہاں سے انہوں نے لفظ لدنی والا نکالا ہے. تو یہ لدنی کی میں نے پوری حقیقت بتائی ہے. اس میں ان کے جو بڑے بڑے جتنے دلائل ہیں نا, پوری ان کی انجینئرنگ کی ہے. پوسٹ مارٹم اب پرانا لفظ ہو گیا ہے, اب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انجینئرنگ. ٹھیک ہے, انجینئرنگ یہ بڑا زبردست لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی کئی معاملات میں جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اچیومنٹس کی ہیں, یا اسی طریقے سے ایون امریکہ نے بھی, وہ شروع میں تو جرمنی کی ٹیکنالوجیز تھی نا, تو وہ اس کی ریورس انجینئرنگ کی. جرمنی کا V2 راکٹ لیا, اس کی ریورس انجینئرنگ کی, تو میزائل پروگرام امریکہ نے اپنا شروع کر لیا. تو ریورس انجینئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے نا, آپ اس کو اس کے اینچی میچی علیحدہ کر دیتے ہیں, پھر ایک ایک چیز کی ڈرائنگ بنتی ہے, پھر اس کو ریورس, یعنی وہ اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ, پھر اس طرح کی ایک چیز پروڈیوس. چائنا اس میں بہت ماسٹر ہے. تو یہاں دین کے اندر جو ہو رہی ہے نا ریورس انجینئرنگ, وہ اللہ کے فضل سے پہلے تو ایک ماسٹر تھا, بے شمار ہو گئے ہیں, بلکہ گلی گلی آپ کو نظر آتے ہیں. لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے جی, انہوں نے ایک دن بیٹھ کے حساب لگایا کہ میری زندگی کتنی ہے. تو ان کو پتہ چلا 60 سال ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے روزانہ بھی ایک گناہ کیا ہو تو 60 × 365, یہ تو پتہ نہیں انہوں نے آندہ بھی ایسی کہ نہیں, بل میں اس نے ذہن رکھنا کہ انہوں نے ملٹیپلائی کر لیا ہوئے گا. اچھا کر کے تو وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا, تو وہ جناب وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گنا ان کا. تو میں نے تو کئی دن ایک سے زیادہ بھی کیے ہیں, تو یہ تو لاکھوں گنا ہے. ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہ پہلے ہوتا تھا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ چیخ انہوں نے ماری اور حساب کتاب سارا خود کیا, یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ ہو گیا تھا؟ وہ ایک خربوزے والے بھی تو بزرگ ہیں نا, وہ انہوں نے اس لیے نہیں کھایا خربوزہ کہ وہ ہاں ایتھو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں, اس میں نے ایک اور بھی کئی یہ ویسے کرنی کے بارے میں جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کیا پتہ نہیں اے دند ٹوٹیا سی, اے ٹوٹیا سی, اے سارے ہی توڑ دی. کتنا بڑا جھوٹ بند ہے. یعنی ایک فیبریکیٹڈ چیز ان کی طرف منسوب کی ہے. تو اس میں نے ان کو پھکی دی ہے. یہ زیادہ تر شیعہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا یا بریلویوں نے. تو میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں, بتاؤ کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی؟ مولا علی علیہ السلام. بے شک بے شک. تو میں نے کہا جی بخاری مسلم کھول کے دیکھیں, سہل بن سعد السعدی سابقون الاولون میں سے ہیں, شیعان علی میں سے ہیں. شیعان علی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کے دور میں جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, انہی کو بلایا گیا تھا نا ممبر کے اوپر کہ حضرت علی کے اوپر لعنت کی جائے آل امیہ کے دور کے اندر. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا, اور انہوں نے ابو تراب والی حدیث سنائی تھی, سہل ابن سعد السعدی.
تو حج کے موقع پہ لوگ ان کو گھیرتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ تو چند ان بزرگوں میں سے ہیں جو آپ زندہ بچے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہے, تو آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں. اب ان کو پتہ ہے کہ ناسبیت کا زمانہ ہے, آل امیہ کی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا تھا تو کون حضور کا زخم دھوتا تھا اور کون پانی ڈالتا تھا؟ حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا علی تھال کے اندر پانی لے کے آئے, وہ پانی ڈالتے تھے. حضرت فاطمہ زخم دھوتی تھیں. زخم جب خشک نہیں ہو رہا تھا, خون مسلسل بہہ رہا تھا, تو پھر ایک کاٹن کا کپڑا اس کی راکھ بنا کے نبی الاسلام کے زخم پہ رکھی گئی, تو 4 دانت جو آپ کے شہید ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ زخم روکا گیا. تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے نبی الاسلام کے دانت ٹوٹے ہیں. ان دانتوں کے اوپر مرہم پٹی مولا علی نے کی ہے, سیدہ فاطمہ نے کی ہے. تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے دانت کیوں نہیں توڑے؟ اے ہوندی جی انجینئرنگ جنہوں کہنا نہیں یار علی جڑا نا بڑی سخت گلاں کرتا ہے. اگر مولا علی اور سیدہ فاطمہ جنہوں نے یہ لائیو منظر دیکھا ہے انہوں نے عشق رسول کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں مانی کہ ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں کیونکہ نبی الاسلام کے 4 دانت ٹوٹے ہیں, تو چوتھے محلے حضرت ویسے کرنی نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کوئی نہیں کیا انہوں نے بھی. اور پھر اس پہ جھوٹ بولا ہے جی کیلا نازل ہوا ہے جی ویسے کرنے کے لیے. کتنے لوگوں میں مشہور ہے وہ کیلا سر پہلے دا ہے اللہ, ٹھیک ہے ویسے کرنی ایسے نہیں نازل ہوا ہے. گورے آگے نہ گل کریو, پہلے ہی بڑے بے عزت ہو رہے ہیں مسلمان. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی. ان کو اپنے مزاحیہ پروگرام جو ہے نا وہ کون سا ایک پروگرام چلتا ہے وہ حسب حال تو اردو میں چلتا ہے نا, انگلش میں وہ جو ایک ہے وہ میرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نام ہوتا ہے وہ جو بغیر یعنی بولے ہوئے ایکٹنگ کرتا ہے مسٹر بین. تو وہ مسٹر بین فیل ہو جانا تھا سر. ہمارے علماء ماشاءاللہ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو ہر جگہ مسٹر بین نظر آنے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انگلش نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, اس کی وجہ سے اسلام بدنامی سے بچ گیا. ادروائز جو کچھ اور بولا میں کرامات ہوتے. اگلا سوال کرو چھوڑ. سر اس میں یہ